یاد رکھنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ جی گھر سے نکلے، بلی بھاگ کے چلی گئی، کالی آگے سے چلی گئی تو کیا ہو گیا، جائے جی کتا جو ہے نا جی وہ بھاگ کے چلا گیا۔ اچھا جی گھر سے نکلے، یہ منحوس آدمی متھے لگ گیا، جی ایسے ہے یہ نا، ہیں یہ کالے منہ والا، کالی زبان والا، پتہ نہیں اور کیا کیا، جس سے ذرا بھی لگتی ہے سارے القاب اس کے لیے ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا بِالْأَلْقَابِ، قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ جو آدمی جس نام سے چڑھتا ہو کبھی اس نام سے اس کو نہ پکارو، اچھے نام سے پکارو جس سے وہ خوش ہو۔ اور ہمارے ہاں یہ بیماری ہے، اس بیچارے کے اندر جو عذر ہوگا اس نام سے اس کو پکاریں گے اور پھر ہنسیں گے اس کے اوپر۔ اس کی قرآن پاک میں ممانت ہے۔ تو میرے محترم سامعین، کوئی بندہ منحوس نہیں ہے، یاد رکھنا۔ مسلمان کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ کسی بھی درجے کا ہو، گناہ گار ہو سکتا ہے، منحوس نہیں ہو سکتا۔ تو منحوس ہمارے برے اعمال ہیں، ہر ایک کے۔ رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی اپنے گناہوں پہ نظر، اور پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی بھی گناہ گار نہ رہا۔ لوگوں کے عیب دیکھ رہے ہیں، حالانکہ لوگوں کے عیب تو سنے سنائے ہیں اور اپنے عیب یقینی ہیں۔ لوگوں کے گناہ تو سنے سنائے ہیں، فلانا شرابی ہے جی، زانی ہے، یوں ہے، رشوت خور ہے، چور ہے، جو بھی آپ کہیں سنا سنایا ہے نا۔ اور جو اپنے کرتوت ہیں وہ تو آنکھوں سے دیکھے ہیں، ہاتھوں سے کیے ہیں، کانوں سے سنے ہیں، زبان سے بولے ہیں، اس کے اوپر تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ 100 بیماریاں اپنے کو لگی ہوئی ہیں، اس کی بات نہیں، اور کسی کی چھوٹی سی بیماری ہے اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے، کیوں جی؟ اور جو نام نہاد صوفی اپنے آپ کو وہ جو بزرگ پتہ نہیں کس درجے کے سمجھتے ہیں، حالانکہ ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ میں کہتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو سمجھے حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، دوسروں سے خواہ مخواہ بدگمان رہنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور دوسروں سے بغیر دلیل کے خوش گمان رہنا کہ یہ نیک ہیں، اس کے اوپر بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ یاد آئی بات کہ نہیں؟ سمجھ آئی؟ دوسروں سے خوش گمان رہیں کہ یہ نیک ہیں، پتہ نہیں کون سے عمل میں مجھ سے بڑا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند ہو اور اس کی بخشش کا فیصلہ ہو چکا ہو، تو یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے سے بدگمان رہو۔ ہم اپنے سے خوش گمان ہیں، میں تو جنتی ہوں، باقی لوگوں کا پتہ نہیں ہے، سرٹیفکیٹ لے کے آ گئے ہو نا تم۔ تو میرے محترم سامعین، یہی شیطان کا وار ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیٹے کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، مسجد میں گئے تو تہجد کی نفل جب ادا کیے، فارغ ہوئے تو بیٹے نے کہا، ابا جان ہم کتنے خوش نصیب ہیں، تہجد کے نفل پڑھ رہے ہیں، اور لوگ کتنے بدقسمت ہیں کہ سوئے پڑے ہیں۔ یہ ہے وہ بیماری۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بیٹا تیرا سویا رہنا ہی بہتر تھا، یہ جو تو نے لوگوں کو برا سمجھا ہے، بدقسمت سمجھا ہے، یہ تیرا جو تو نے تہجد پڑھ کے ثواب کمایا ہے نا، اس سے بڑا تو نے گناہ حاصل کیا ہے۔ اس کا نام ہے تربیت۔ ہم تو ناراض ہوئے نا، مولوی کون ہوتا ہے سانو کہنے والا، یہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ چلو بھائی ہم تو کوئی نہیں ہے، مگر آپ دیکھ لیں جواب دینا ہے جا کر آگے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح فرما دی، فرمایا اس سے بہتر تھا تو سویا رہتا، کم از کم یہ گناہ کا بوجھ تو اپنے سر کے اوپر نہ اٹھاتا۔ آج 2 نفل پڑھ کے تم جنتی بن کے بیٹھے ہو، اور جن کو جہنمی سمجھ رہے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنے مسلک کا ہو، دوسرے مسلک کا ہو، اپنا ہو، غیر ہو، آفٹر آل وہ مسلمان تو ہے نا۔ ان کو جہنمی سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی ادا اللہ کو پسند ہو اور ان کی جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔